بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کا نصیب چاند جیسا چمکے گا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نا میں نہ ہوگی۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی سورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور سے اگر یہ سورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح چاہیں، اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق ہینڈل کر لیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے۔ لیکن اگر میری ایسی مائیں اور میری بہنیں یہ سورت مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے ہوں گے۔ ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے، اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی اور نا میں نہ ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس انداز میں چاہیں گے زندگی بسر کر پائیں گی۔ اگر یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی کہ اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا۔ نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طریقے ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ دس بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے ہوں گے، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا، آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے، حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کے اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا ٹائم بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لیا جائے۔ لیکن اگر اس سورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ برکت و عافیت ہوگا، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو اس سورت مبارکہ کو پڑھنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی عظمت اور فضیلت مذکور ہے۔
تو چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معذرت جالو عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی اس سورت کو پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورت مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مبارکہ سنام القرآن اور ذرۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذرت ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے ساتھ ساتھ نازل ہوئے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورت مبارکہ قرآن کریم میں ایک بے شبہ خزانہ ہے اور بزرگان دین نے سورت مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے بد نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گراہک نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہیں۔ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کرے گا، مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لینا۔ اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ غلطیاں بتانے جا رہی ہوں، کچھ وجہ بتانے جا رہی ہوں جو اکثر ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ انہی غلطیوں کی وجہ سے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ یہ غلطی اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والی ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ تعالی فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ تو ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والی ہوں اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا، پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہے۔ ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، آخرکار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آئے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں لیکن آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتہ چل سکا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتا بھی دیں کہ یہ میں عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نے نماز پڑھ لی اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کے طرف ہوگی۔
اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جا کر نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکت ہی برکت رہے گی، رحمت ہی رحمت رہے گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین۔ اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں اور پورا کر لیں، اس کے بعد آپ کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا اللہ کا تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا، وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت بقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورت بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سورت بقرہ کی روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورت مبارکہ کافی لمبی ہے اور اسے پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ سورت بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورت مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نہایت پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو سمے نہیں مل پایا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سمے مقرر کر لیں اور اس وقت یہ سورت مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر روز ایک ہی سمے پر پڑھنا ضروری ہے، آپ روزانہ کا سمے بدل کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود بخود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھا رشتہ خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگے گا۔ اللہ رب العزت ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 111 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے سورت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجت پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے۔
اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ اب تو وقت آیا ہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائیے۔ جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لیجئے، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے، رو رو کر اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اور تکلیفیں سنائیے۔ پھر جو بھی مانگنا ہو، جیسے یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، اسے دور کر دے، مجھے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس طریقے سے مانگیے، یا اللہ اپنی رحمت اور اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت اور شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو گھر کے اندر صرف رزق ہی رزق آتا ہے، گھر میں دولت ہی دولت ہو جاتی ہے، اتنی دولت آ جاتی ہے کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔